چلیے جج حضرات کے لیے سوال نمبر 2 اور گروپ کا پہلا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اول نمبر پر ایمان ہے، بقیہ 4 چیزیں اعمال ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 3 اور گروپ کا دوسرا سوال، اللہ کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اس تنہا و یکتا پاک و بے عیب ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی مثل و شریک نہیں، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 12 اور گروپ کا تیسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معراج کا ہے، آپ بتائیے معراج کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، پھر واپس مکہ میں پہنچا دیا، اسے معراج کہتے ہیں۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 47 اور گروپ کا چوتھا سوال، قیامت کی مشہور علامتیں کیا کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: قیامت کی بہت سی مشہور علامتیں ہیں، مثلا ظہور مہدی آخر الزمان، خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، خروج یاجوج ماجوج، خروج دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ قیامت کی مشہور علامت ہے۔ سب سے پہلے تو امام مہدی جس کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، ان کا ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا ہے آسمان پر، ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض زمین سے ایک چوپائے کی شکل میں جانور نکلے گا، اور سورج جو ہے ایسٹ سے نکلتا ہے تو ویسٹ سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ ان سب باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 66 اور گروپ کا 5واں سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت نازل ہوں گے؟ جواب: نماز فجر کی وقت، جب نماز فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اترے، تو دمشق کے اندر جو شام، ملک شام کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پہ اتریں گے۔ کب اتریں گے؟ تو نماز فجر کے وقت۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 72 اور گروپ کا 6واں سوال، اسلامی عقیدہ کے مطابق مسیح دجال کون ہوگا اور اس کی پہچان صحیح حدیث میں کیا بتلائی گئی ہے؟ وہ بائیں آنکھ کا کانہا یہودی النسل انسان ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا بے پڑھا پڑھ لے گا۔ حلیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بد شکل آدمی عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اسے کچھ ڈھیل ملے گی، طرح طرح کے
کرشمے دکھائے گا۔ یہ معلومات رہنی چاہیے۔ دجال کو اللہ کی طرف سے بھیک ملے گی، وہ طرح طرح کے کرشمے، پتہ چلا کہ ہر وہ آدمی اگر کوئی کرشمہ عجوبہ دکھائے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت بڑا بزرگ ہے، کیونکہ دجال بھی کرشمے دکھائے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 84 اور گروپ کا 7واں سوال 84، جج حضرات کے لیے 84 ہے اور گروپ کا 7واں سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ماشاءاللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے سوال جواب کی شکل میں پیپر کچھ ہے، بعد میں اگر کسی کو ضرورت لگے گی تو نکال کے دے دیا جائے گا۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 105 105 اور گروپ کا 8واں سوال 105۔ اور گروپ کا 8واں سوال ہے، چند ایسے جنگوں کے نام بتائیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ چند مشہور غزوات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 احد، نمبر 3 خندق و احزاب، نمبر 4 حنین، نمبر 5 طائف، نمبر 6 خیبر، نمبر 7 بنو مستلق، نمبر 8 بنو نذیر، نمبر 9 بنو قریظہ، نمبر 10 بنو قینقاع، نمبر 11 فتح مکہ۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 95 اور گروپ کا 9واں سوال ہے، اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کا رقبہ کتنا ہے؟ 8.24 کروڑ اسکوائر کلومیٹر۔ 8.24 کروڑ اسکوائر، شاباش۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 109 اور گروپ کا 10واں اور آخری سوال ہے، افریقہ میں کل کتنے ممالک ہیں؟ ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ افریقہ میں کل 54 ممالک ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: نمبر 1 روانڈا، نمبر 2 ایتھوپیا، نمبر 3 ملاوی، نمبر 4 الجیریا، نمبر 5 سوڈان، نمبر 6 کینیا، نمبر 7 لیبیا، نمبر 8 نائجیریا، نمبر 10 زامبیا، نمبر 9 زامبیا، نمبر 10 زمبابوے۔ ماشاءاللہ، جائیے۔ Wow.